آج کی ہماری کہانی رمضان کی برکتوں کے بیچ ایک ایسی حقیقت پر ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے علی کی، ایک ایسے شخص کی جس کی خاموش جدوجہد ہمیں بہت کچھ سکھانے والی ہے۔ تو چلیں اس سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نوکری ہے، تو کیا ہم فوراً یہ مان لیتے ہیں کہ اس کی ساری مالی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ علی کی کہانی دراصل اسی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ علی ایک محنتی ڈرائیور ہے، اپنے خاندان کا واحد سہارا۔ باہر سے دیکھیں تو لگتا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، ان کے گھر پر ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، ایک مایوسی، کیونکہ ان کے کچن میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ علی کی بیوی کے ہیں، ذرا ان کا درد محسوس کریں۔ یہ صرف بھوک نہیں ہے، بلکہ آنے والے مقدس مہینے میں اپنی بیٹی کو بھوکا دیکھنے کا ڈر بھی ہے، جو اس ساری صورتحال کو اور بھی تکلیف دہ بنا دیتا ہے۔ اب ایسی پریشانی میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے۔ علی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا باس رمضان میں خیرات بانٹنے والا ہے۔ اس خبر سے اس کے دل میں ایک امید جاگتی ہے کہ شاید اب ان کی مشکل حل ہو جائے۔ اور پھر علی کی بیٹی کی یہ معصوم سی خواہش سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، رمضان میں سیب اور کھجوریں تو ہوتی ہیں، لیکن یہی چھوٹی سی خواہش علی کے لیے ایک پہاڑ جیسی بن جاتی ہے، جو اس کی بے بسی کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک طرف علی اپنے باس کے ساتھ مل کر راشن کے تھیلے ان لوگوں میں بانٹ رہا ہے جنہیں اس کا باس ضرورت مند سمجھتا ہے، اور دوسری طرف علی کی اپنی بھوک، اس کی اپنی ضرورت، ایک ایسا راز ہے جو اس کے سینے میں دفن ہے۔ تو مسئلہ سارا یہیں پر ہے۔ باس کے لیے نوکری کا مطلب ہے کہ بندہ مالی طور پر ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ لیکن علی کی حقیقت وہ تو بالکل الگ ہے۔ اس کی نوکری اس کے خاندان کا پیٹ نہیں بھر پا رہی، اور یہی غلط فہمی اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ علی خود اس خیرات کو بانٹنے میں لگا ہوا ہے جس کی شاید سب سے زیادہ ضرورت خود اسی کو ہے۔ ہر ایک تھیلا جو اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے اسے اپنے خالی کچن اور اپنی بیٹی کے بھوکے چہرے کی یاد دلاتا ہوگا۔ جب سارے تھیلے بن جاتے ہیں تو علی ہمت کرتا ہے، ایک بہت بڑی ہمت، اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سیدھا اپنے باس سے مدد مانگے گا۔ سوچیں، یہ کتنا مشکل لمحہ ہوگا اس کے لیے۔ اور جواب کیا ملتا ہے؟ بس ایک لمحے میں علی کی ساری امید ٹوٹ جاتی ہے۔ باس کا جواب اسی پرانی سوچ پر تھا کہ نوکری ہے تو پیسہ بھی ہوگا۔ اس نے علی کی اصل حالت کو سمجھا ہی نہیں۔ اب علی گھر جا رہا ہے، خالی ہاتھ اور دل میں ایک بوجھ لے کر۔ وہ اپنی بیٹی کو کیا بتائے گا جو سیب اور کھجوروں کا انتظار کر رہی ہوگی؟ گھر پہنچتا ہے تو بیوی کے الفاظ اس حقیقت کو اور بھی کڑوا بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے اس غلط فہمی کا نتیجہ۔ ایک پورا خاندان رمضان کا پہلا دن پانی پی کر گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن علی ہار نہیں مانتا۔ اپنے خاندان کی بھوک اس سے ایک اور جگہ لے جاتی ہے جہاں لوگوں میں خیرات تقسیم ہو رہی ہے، اور وہاں قسمت دیکھیں، اس کا سامنا ایک بار پھر اپنے باس سے ہو جاتا ہے۔ مگر اس بار علی خاموش نہیں رہتا۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ سیدھا کہتا ہے، میرا خاندان بھوکا مر رہا ہے۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو پہلے کہیں چھپا ہوا تھا، اور وہ رکتا نہیں، وہ اپنی پوری حقیقت بیان کرتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک باپ کی بے بسی کی چیخ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب سچائی کا پردہ ہٹتا ہے۔ باس کو جیسے جھٹکا لگتا ہے۔ آخر کار اس کا مفروضہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ ہمدردی لے لیتی ہے، اس احساس کے ساتھ کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ جیسے ہی باس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ علی کو اپنے ساتھ سیدھا سپر مارکیٹ لے جاتا ہے۔ جو کچن کل تک خالی تھا، اب اس کے بھرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مفروضے کی دیوار گر چکی تھی۔ علی کی کہانی کا تو اچھا اختتام ہوا، لیکن یہ کہانی اپنے پیچھے ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سبق چھوڑ جاتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لیڈر ہیں، جو دوسروں کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات، کبھی یہ مت سمجھیں کہ جس کے پاس نوکری ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ دوسری بات، لوگوں کو مدد مانگنے کے لیے ایسے راستے دیں جہاں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو،
اور تیسری اور سب سے اہم بات، اپنے کام کی جگہ پر اپنی کمیونٹی میں ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں مدد مانگنا کوئی شرم کی بات نہ ہو۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ہمارے آس پاس ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں کتنے ایسے علی ہیں جن کی خاموش تکلیف کو ہم اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں؟